السلام علیکم دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، لمبی زندگی دے۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ پاک کامیابیاں نصیب فرمائے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ اچھا، میں نے وہ ہڑتال ورکیہ کا ایک نسخہ دیا ہے، جو وہ پلامے کے تیل والا ہے۔ کیمیا کے لیے تو یہ جو اس قسم کے نسخہ جات ہوتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اکثیری چیز ہمیں چاہیے، سنیاسی نسخہ جات جو 2-3 ککھوں میں 2-3 خوراکوں میں کام کرے، وہ اس قسم کے نسخے، یہی نسخے ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا، جو کایا اور مایا، مطلب ہے جو خوراکی بھی ہو اور پوشاکی بھی ہو۔ تو یہ جو نسخے ہوتے ہیں نا، اصل سنیاسی نسخے یہی ہوتے ہیں۔ جب اس نوبت پہ یہ نسخے پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دھات کو دوسری دھات میں کنورٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہو نا، یہ سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ میری آڈیو ویڈیو کو کوئی بھی سنے تو پورا سنا کریں، اس میں بہت سی چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی، بہت سے نکتے، بہت سی باتیں ملیں گی جو آپ لوگوں کو زندگی میں بہت بڑا آگے کام دیں گی اور آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ تو یہ جو چیز غواصی درجے پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ کھل جاتی ہے، اس کے اندر طاقت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ایک جس طرح زندہ اور مردے کی مثال دیں کہ زندے کی کیا طاقت ہوتی ہے اور مردی چیز کی کیا طاقت ہوتی ہے، بس اس چیز کو سمجھ لیں۔ تو یہ اس قسم کا نسخے جو ہوتے ہیں، یہ نسخہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، یہ ویڈیو میرا دینے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ چلو وہ پوشاکی کے لیے تو میں نے دے دیا، لیکن یہ خوراکی بھی اتنا اکثیر الاثر ہے کہ میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے مطلب ہے کہ دو خسخاس کے دانے سے لے کر آدھے چاول تک اگر کسی مریض کو یہ خوراک دی جائے نا، بدر کا تبدیل کر کے، مثال کے طور پہ، کیونکہ جو چیز بھی ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ ہڑتال ورکی ہے، شنگرف ہے، سنکیا ہے، رس کپور ہے، دار چکنا وغیرہ وغیرہ، روحی چیزیں یہ جتنی بھی ہیں، نیلا توتیا ہو گیا، یہ جن چیزوں کے جو اصل کام ہے، سب سے زیادہ کام وہی کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہڑتال ورکیہ ہے، یہ زیادہ تر بلغمی امراض پہ کام آتی ہے، خون کو پتلا کرتی ہے، بلاکیج کو کھولتی ہے، دل کے وال، پاؤں سے لے کے جتنے بھی دماغ تک بلاکیج ہیں سب کو یہ کھول دیتی ہے۔ دماغ کی بلاکیج مطلب ہے جب ہوتی ہے تو انسان کو فالج لقوہ ہو جاتا ہے۔ جس ایریے کو دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس میں اگر کلاٹ آ جائے نا، تو وہ ایریا مطلب سگنل نہیں جاتے اور ادھر مطلب دماغ اس ایریے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو وہ مطلب آزاد ہو جاتا ہے، مطلب وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ دماغ جو ہے ہمارا، اللہ پاک نے یہ کمپیوٹر رکھا ہے، ساری پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے، پورے وجود کو۔ جو میں اب ویڈیو کر رہا ہوں، میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، میرے ہاتھ اشارے، یہ آٹومیٹیکلی مطلب اللہ پاک نے یہ اتنا طاقتور اور اتنی اعلیٰ چیز بنائی ہے کہ اس کو کوئی دنیا اس تک سمجھ بھی نہیں سکتی، نہ پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ جو مطلب نظریے مفرد اعضاء والے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ یہ دائیں کا فالج اور بائیں کا فالج اور یہ ہے وہ ہے، ایک ہی فالج ہوتا ہے، دائیں بائیں کا نہیں ہوتا ہمارے حساب سے، ہمارے نظریے سے۔ ان کی باتیں جو ہے نظریے والوں کی ہمارے اوپر نیچے سے گزر جاتی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں۔ فالج ایک ہی ہوتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر جو 2 حصے ہیں، وہ جس سائڈ والا حصے کو کنٹرول کر رہا ہے اسی سائڈ پہ اگر اس میں نقص آ جائے یا بندش آ جائے، اصل میں یہ کلاٹ آ جاتی ہے، خون کا کوئی لوتھڑا جم جاتا ہے، وہاں سے سگنل پاس نہیں ہوتے، وہ اپنا کام نہیں کرتا، تو اس وجہ سے یہ سسٹم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو یہ علیحدہ بات ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ہماری اپنی سوچ ہے۔ ہم فالج کا ایک ہی طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ یہ جو ورکی ہے، یہ چاہے دائیں کا ہو چاہے بائیں کا ہو، سب کو کلیئر کر دیتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خوراکی طور پہ سمجھ لو کہ 2-3 خوراکوں میں ہر چیز کا یہ علاج کر دے گی، بس اس سے زیادہ نہیں۔
ایک خوراک ایک دن، ایک دوسرے دن، تیسرے دن، بعد اس سے زیادہ فالج والا ہو پہلی خوراک سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، 3 خوراکیں دو گے وہ فالج کلیئر، لکوہ کلیئر۔ اس کے علاوہ جو دل کی بلاکیج ہوتی ہے، یہ دل کی بلاکیج کو بھی ختم کرتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جسم سے یہ چربی کو پگھلا کے نکال کے باہر ڈال دیتا ہے، نسیں جو ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ جہاں پہ بھی جگر کے اندر فیٹی لیور ہو تو اس کو بھی یہ پگھلا کے، مقصد ہے کہ خون کو یہ جو ہے نا بالکل صاف کر دیتی ہے، کلیئر کر دیتی ہے، ورکیہ کا کام ہے، خون کو مطلب نارمل کر دیتی ہے۔ اس کے اندر کوئی مطلب کلاٹ جم رہے ہوں تو ان کو پگھلا کے بالکل خون کے ساتھ بحال کر دیتی ہے، یا فالتو چربی ہو، چربیوں کو یہ نکال کے باہر پھینکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر مطلب حضرات جو کرتے ہیں بائی پاس یا سٹاٹ رکھتے ہیں دل کا، تو یہ آرٹیفیشل کام ہے، آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، بلکہ آپ تھوڑا سا غور کریں، جو بھی بائی پاس کراتا ہے چند سال گزارتا ہے، کوئی قسمت والا ہو تو 10 15 20 سال، ورنہ نہیں۔ جب سٹاٹ رکھواتے ہیں لوگ، آخر میں وہ مرتے ہیں ہارٹ اٹیک سے، کیوں کہ ان کا اندر کا جو اصل مرض ہوتا ہے جوں کا توں کھڑا ہوتا ہے، یہ عارضی اوپر سے مطلب کام کو چلا دیتے ہیں۔ ہم جو چیز سوچتے ہیں، ہم نیچرل طریقے سے سوچتے ہیں کہ کسی کو چیز کو کاٹو بھی نہیں، کسی چیز کو ہلاؤ بھی نہیں، اور اس کو اندر سے قدرتی اس طریقے سے علاج کرو کہ وہ چیز صفا ہو جائے، اور ہر چیز اپنا نیچرل طریقے سے جو اندر ہے، جس طرح اللہ نے بنا کے بھیجی ہے، وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے اور اسی طرح کرتی رہے۔ ہمارا سوچ ہے، مجھے خود مطلب ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے 2021 میں اٹیک ہوا تھا تو ڈاکٹروں نے بائی پاس بولا، میں نے کہا نہیں، تو میں نے اپنا یہ نسخہ میں نے دیا ہوا ہے اپنے نیٹ پہ، تیر جگر اور ہڑتال ورگی کا کچھ تھا، تو اس سے مطلب 1 مہینہ 1.5 کا ہے تو ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد تھا کہ یہ جو اس قسم کی اکثری چیزیں لوگ ڈھونڈتا ہے نا کہ سنیاسی نسخہ جات، وہ سنیاسی نسخہ جات یہی ہوتے ہیں جو دو تین خوراکوں میں کام کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی پاور آ جاتی ہے وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 2 3 خوراکوں میں نا مرد کا کلا کما کر دیتی ہے، تو وہاں پہ مرد جو بھی ہو ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ یہ ہڑتال ورکیہ بنا رہے ہیں پوشاکی کے لیے، تو اس کو یہ خوراکی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے مقدار کے مطابق، انسان کے وزن کے مطابق 2 چاول دیں، 2 خسخاس کے دانے، یا آدھا چاول تک ایک خوراک، یا بہت زیادہ ہو تو اس کے ساتھ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو وہ دیا جاتا ہے شہد کے ساتھ، اور اوپر سے دودھ پیا جاتا ہے یا دودھ پتی، تاکہ کیونکہ ورکیہ پھر آگے کام کرتی ہے تو تھوڑا دل کو ذوف دیتی ہے، تو جب دودھ بندہ پیتا ہے تو وہ ذوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے، حکماء حضرات کے لیے جو علاج کے شوقین ہیں، وہ بھی اس کو بنا کے مطلب بے شک اس کو اتنے 100 عملوں پہ نہ لے کے جائیں، تو اس کو اگر وہ 100 عمل بھی کر لیں تو ان کے لیے خوراک کی یہ اکسیر بن جائے گی۔ تو یہ فالج لکوے کے لیے دے سکتے ہیں، دل کی بلاکیج کے لیے دے سکتے ہیں، اور جسم میں کہیں مطلب ٹیسٹیکل میں بلاکیج ہو اس کے لیے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پٹھوں کی طاقت پہ یہ کام کرے گا، قوت باہ پہ بہترین کام کرے گا، کیونکہ پیچھے جو چیزیں لگ جاتی ہیں، ان چیزوں کو جتنی بھی ارواح ہیں پیچھے جس چیز سے بن کے آ رہی ہوتی ہیں، ان کا جو اپنا اصلی کام ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، جو چیز پیچھے ان کو ٹچ ہو کہ جس سے بن رہی ہوتی ہیں ان میں بھی پھر تبدیلی آ جاتی ہے، ان چیزوں کے اثرات بھی یہ لے لیتی ہیں، پھر وہ بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ بھلاوا قوت باہ کے لیے، پٹھوں کے لیے اور کایا کلپ کے لیے بہت اکثر چیز ہے۔ تو یہ جناب آپ لوگوں کے لیے یہ بھی میں نے ویڈیو اس لیے بنائی کہ کوئی چیزیں آپ لوگوں کو سمجھا بھی دوں، بتا بھی دوں کہ اس ورقیہ سے یہ بھی آپ کام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو مطلب کیونکہ جو لوگ شوقین ہوتے ہیں وہ پھر محنت کر کے شوق سے نسخے اپنے بنا کے شوق سے خواہ وہ کیمیا کا کام نہ لیں تو خوراکی لیں، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، یہ بھی بہت بڑا کیمیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اللہ پاک خیر کرے گا، اب انشاءاللہ میں گائے بگائے کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت آپ لوگوں کو جتنا میرا نالج ہے، جو زندگی میں تجربات کیے یا دیکھے، تو وہ بھی حکماء حضرات کے لیے وہ بھی میں آپ مطلب بیان کرتا رہوں گا، اور ساتھ جو میرے پاس ٹوٹے پھوٹے کیمیا کے جتنے تک نسخے ہیں یا کوئی چیز بھی ہے، کوئی چالیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی نظر کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک لمبی زندگی دے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔